قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات سامعین محترم، آغاز کلام سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید قیصر حسین صاحب مرحوم کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرمائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والا۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آیت کے وسیلے سے ان لوگوں کی حیات مستقل کا تذکرہ کر رہا ہے جو اپنی زندگی کو اپنی نہیں بلکہ مال پروردگار سمجھتے ہوئے اسی کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہرگز یہ سوچنا بھی نہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مر گئے، نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پالنے والے کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کا منشا صرف اتنا ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتا دے کہ شہدائے راہ خدا مرتے نہیں، صرف منشا اتنا ہے، لیکن اس نے ان شہیدوں کی زندگی کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اپنے پالنے والے کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ رزق کے دیے جانے کا تذکرہ یہاں پر کیوں ضروری ہو گیا؟ اللہ کا اتنا کہنا کافی تھا کہ یہ لوگ زندہ، مگر نہیں، وہ صرف زندگی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے بلکہ بتا رہا ہے کہ رزق بھی پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاج رزق قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ احتیاج رزق قبر میں جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ تو جب اللہ بتا چکا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی احتیاج رزق ہے، تو اب اگر ہم شہیدوں کو نظر پہنچانے کی کوشش کریں تو یہ دنیا نہ بدعت کا فتویٰ لگائے نہ حرام کا حکم دے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ دیکھیے، اگر لکھنؤ سے ہٹ کے کہیں مجلس پڑھا ہوتا تو وہ نہ کہتا جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ لکھنؤ کا مجمع ماشاء اللہ، جزاک اللہ، نہ جانے کتنے خطباء ہیں جن سے بہتر علم رکھنے والے سامعین۔ آپ کی فکر بھی تعریف نہیں ہو سکتی، آپ کی سماعتوں کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ زندہ ہیں۔ سوال اس بات کا ہے اللہ کی یہ مہربانی صرف اس کی راہ میں مرنے والوں کے لیے کیوں؟ یہ زندگی کا سرٹیفکیٹ جو اللہ نے اپنی راہ میں
جان دینے والوں کو دیا ہے، یہ اوروں کو کیوں نہیں دیا؟ تو اب جو بات کہہ رہا ہوں تھوڑی سی گاڑی ضرور ہے، لیکن آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نتیجے پر آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام بنایا اور پھر اس نظام کی بقا کے لیے قانون بنایا۔ اب کائنات کی بقا کے لیے نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ ہر چھوٹا اپنے سے بڑے والے پر قربان ہو جائے۔ ہر چھوٹا اپنے سے بڑے والے پر قربان ہو جائے۔ مخلوق کو 4 حصوں میں اللہ نے بانٹا، باب ملاحظہ فرما لی۔ سب سے پست مخلوق کا نام ہے مٹی، اس سے بلند ہے درخت، درختوں سے بلند ہے جانور، اور سب سے بلند ہے انسان۔ اللہ نے قانون کیا بنایا؟ ہر چھوٹا اپنے سے بڑے والے پر قربان ہو جائے۔ مٹی سے بلند درخت تھا، لہذا مٹی کے لیے حکم یہ ہوا کہ اپنے سینے کی ساری طاقت کو درختوں پر قربان کر دے۔ درختوں سے بلند جانور تھا، لہذا درختوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ تو جانور کی غذا بن جا۔ جانوروں سے بلند انسان تھا، لہذا اللہ نے کہا اب اس جانور کو اگر انسان اپنی غذا بنا لے تو کسی کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، مٹی قربان ہو گئی درخت پر، درخت قربان ہو گیا جانور پر، جانور قربان ہو گیا انسان پر۔ مٹی درخت پر قربان ہو کے اپنی طاقت کو قربان کر کے یہ دکھانا چاہتی ہے کہ دیکھو بظاہر ہم ضرور ختم ہوئے ہیں زمین سے، لیکن درخت کے پتوں اور پھلوں کی شکل میں ہم زندہ ہیں۔ درخت جانور کی غذا بنا، جانور نے کہا دیکھو ہمارا وجود اس زمین پر اب نظر تو نہیں آئے گا، لیکن ہم جانور کے وجود کی شکل میں زندہ ہیں۔ جانور کا گوشت انسان نے کھایا تو اب بظاہر یہ جانور اب دکھائی تو نہیں دے گا اس دنیا میں، مگر انسان کے گوشت اور پوست اور ہڈیوں کی شکل میں یہ جانور زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر جو قربان ہوا، اب آپ جملے کو اگر کیچ کر لیں تو شاید لطف آ جائے، جس پر جو قربان ہوا بظاہر وہ غائب تو ہوا مگر حیات باقی رہی، زندگی باقی رہی، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ مٹی درخت کی شکل میں زندہ ہے، درخت جانور کی شکل میں زندہ ہے، جانور انسان کی شکل میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس پر قربان ہوتا ہے وہ اس قربان ہونے کے بعد اس کی شکل میں زندہ رہتا ہے۔ جس پر قربان ہوا ہے، ہم شہیدان راہ خدا کو زندہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قربان ہوا ہے اللہ پر، اور اب جب تک اللہ باقی رہے گا اور اس پر قربان ہونے والا باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ یہ ہے شہداء کے زندگی کا راز۔ اب ہم صرف شہداء کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ یہ کبھی مریں گے نہیں، جو راہ خدا میں قربان ہو جائے کبھی مریں گے نہیں۔ اب جو فلسفہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، ہمارا یہ کہنا کہ راہ خدا میں قربان ہونے والے کبھی مریں گے نہیں، اس کا ثبوت بھی اسی فلسفے میں موجود ہے۔ مٹی درخت پر قربان ہوئی، درخت کی شکل میں مٹی موجود، مگر کب تک؟ جب تک درخت موجود ہے۔ درخت جانور کی غذا بنا، اب یہ درخت جانور کی شکل میں موجود ہے، مگر کب تک؟ جب تک یہ جانور موجود ہے۔ جانور انسان کی غذا بنا، اب یہ جانور انسانی شکل میں موجود ہے،
مگر کب تک؟ جب تک یہ انسان زندہ ہے. اس کا مطلب قربان ہونے والا جس پر قربان ہوا ہے جب تک وہ باقی ہے تب تک قربان ہونے والا باقی رہے گا. کیونکہ انسان قربان ہوا ہے اللہ پر، اللہ کو فنا ہے نہیں، لہذا جب تک اللہ باقی رہے گا شہید ہونے والا باقی رہے گا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے. اب دیکھیں یہ ہمارے سماج کی جہالت ہے. دو لفظیں ہیں، ایک شہادت ایک ہلاکت. ہمارے معاشرے کی جہالت یہ ہے کہ یہ ہلاکت کو شہادت کہہ دیتے ہیں، شہادت کو ہلاکت کہہ دیتے ہیں، جبکہ ہلاکت ایک الگ شے ہے، شہادت ایک الگ شے ہے. دونوں کا فرق میں تھوڑے سے معمولی سا فرق میں اپنے جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مقصد حیات پر قربان ہونے کا نام ہے شہادت. بے مقصد اپنی زندگی کو ختم کر دینے کا نام ہے ہلاکت. اللہ نے زندگی کا سرٹیفکیٹ ہلاکت والوں کو نہیں دیا ہے، جو مقصد حیات پر قربان ہو گئے ہیں انہیں دیا ہے. اب دیکھیں دو لفظیں اور بھی ہیں، ایک لفظ ہے زندگی، ایک لفظ ہے موت. اور یہ دونوں لفظیں اتنی عام ہیں ہمارے معاشرے میں کہ برابر ہماری زبان پہ یہ لفظیں آتی رہتی ہیں. فلاں صاحب مر گئے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مر گئے، فلاں صاحب زندہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کے مرنے کا اعلان کیا تو کس بنیاد پر، اور کسی کی زندگی کا اعلان کیا تو کس بنیاد پر؟ کوئی بنیاد تو ہوگی جس کے وجہ سے آپ نے کہا فلاں صاحب مر گئے، فلاں صاحب زندہ ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے زندہ کہا. اس انسان کے نزدیک اس جسم میں حرکت کا نام ہے زندگی، اور اس جسم میں خاموشی کا نام ہے موت. دل دھڑکتا ملا کہا زندہ ہے، نفس چلتی ملی کہا زندہ ہے، پتلیوں میں حرکت ملی کہا زندہ ہے، ہاتھ پیر ہلتے ملے کہا زندہ ہے. لیکن یہی جب سب خاموش ہو گئے تو ہم نے کہا مر گیا. توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب ہمارے نزدیک اس جسم میں حرکت کا نام ہے زندگی، اور اس جسم میں خاموشی کا نام ہے موت. مگر اب آپ برا نہ مانیے گا، قرآن نے نہ یکسر ہمارے فلسفہ حیات کو مانا ہے، نہ یکسر ہمارے فلسفہ موت کو مانا ہے. قرآن کے نزدیک ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے، اور ہر خاموش مردہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے کیا کہا، قرآن کی نظر میں ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے، ہر خاموش مردہ نہیں ہے. دلیل دے رہا ہوں بھائی، جو شہید ہوا اس کا جسم خاموش ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن نے کہا خبردار، کہنا تو بڑی بات، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گیا. تو اس خاموش کو قرآن نے زندہ کہا نا. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، زندہ ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. اب آپ سے زیادہ میرے اس جملے کی قدر کرنے والا مجھے کہیں نہ ملے گا. سورہ منافقون میں ایک فقرہ ہے جس میں اللہ نے چلتے پھرتوں کو مردہ کہا ہے. جملہ سنیں گا، کانہم خشب مسندہ، کچھ بھاگے ہوئے لوگ تھے میدان جہاد سے، جن کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے کہا یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں. نہیں، بلاغت قرآن مجید آپ ملاحظہ فرمائے،
सीधे सीधे नहीं कहा कि ये लकड़ी है, कहा ये सूखी हुई लकड़ियां हैं। ये सूखी लकड़ी कह के कुरान ने इन्हें मुर्दा बताया है। क्यों? इसलिए कि सरसब्ज और शादाब होना ये लकड़ी की जिंदगी है और सूख जाना ये लकड़ी की मौत है। कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये लकड़ी है, कहा ये सूखी हुई लकड़ी है। तो जो लोग मैदान से भाग रहे थे, नहीं, मैं दूसरा जुमला कहूंगा, हमारे नजदीक जिसमें हरकत का नाम जिंदगी है ना, ये जो मैदान से भाग रहे हैं इनके जिसमें हरकत अपनी मेराज पर है। जितना मुमकिन हो सकेगा ये तेज भागेंगे, लेकिन कुरान ने इन्हें कहा मुर्दा, चलते फिरते मगर कहा मुर्दा। और जो लोग अल्लाह की राह में गला कटा के खामोश हो गए, कुरान ने उन्हें कहा जिंदा। तो अब सवाल यह है कि खामोश को कुरान जिंदा क्यों कह रहा है, चलते फिरतों को मुर्दा क्यों कह रहा है? बहुत तवज्जो चाह रहा हूं भाई। देखिए, मैदान जिहाद में आकर जिसने गला कटाया वो उसने किसी मासूम की वफादारी में गला कटाया है। नहीं पहुंचा आपका ध्यान? हमारे यहां जिहाद के लिए इज़्न मासूम जरूरी है। तो अगर मैदान जिहाद में किसी ने गला कटा के खामोश हो गया तो कुरान ने इस मासूम की वफादारी के नतीजे में कहा यह जिंदा है। और यह मैदान जिहाद से जो भागा था, ये वहां पर मौजूद मासूम से बेवफाई करके जा रहा है। अब भी आप नहीं पहुंचे। इसका मतलब यह है कि हम जिसे चाहे जिंदा कह लें, हम जिसे चाहे मुर्दा कह लें, कुरान कह रहा है जो मासूम का वफादार है वो जिंदा है, जो मासूम से बेवफाई करे वो मुर्दा है। तो फी जमाना मुझे कहने का हक है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वफादार है वो जिंदा है, जो इनसे बेवफाई करे वो मुर्दा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले देखिए, कुरान बिलावजह किसी को न मुर्दा कहता है न बिलावजह किसी को जिंदा कहता है। असबाब जिंदगी मिलेंगे तो जिंदा है, असबाब मौत मिलेंगे तो मुर्दा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाला। अरे भाई, हम अकेले जितनी में ताकत लगा रहे हैं सब मिलकर उतनी ताकत लगा दी है। सलावत भेजे। इंसान दो चीजों का मजमुआ। आप कहेंगे दो चीजें कौन सी हैं? एक जिस्म, एक रूह। रूह और जिस्म जब मिल जाते हैं तो इंसान। मगर ये रूह और जिस्म जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है जिस्म मर जाता है मगर रूह नहीं मरती, और कभी कभी ऐसा होता है रूह मर जाती है मगर जिस्म जिंदा रहता है। अब पता कैसे चले कि किसकी रूह मर गई? ये पता कैसे चले कि किसका जिस्म मर गया? देखिए, एक शख्स बीमार हुआ और बीमारी के बाद मर गया। वो बीमार हुआ, आपने उसे खाने के लिए कुछ दिया, उसने जरा सा मुंह में रखा, उसने कहा नहीं खाएंगे, कड़वा लग रहा। क्या वाकई ये खाने वाली चीज कड़वी थी?
نہیں، یہ تو بڑی خوش ذائقہ تھی، لیکن اس نے کہا ہمیں کڑوا لگ رہا ہے۔ یہ کڑواہٹ کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ یہ جو غذا کھا رہا یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کے دہن کا قصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیمار ہے۔ پہلے انسان بیمار ہوتا ہے پھر مرتا ہے۔ دیکھیے بغیر بیماری کے کوئی نہیں مرتا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلتے پھرتے لوگ مر جاتے ہیں، تو آپ یہ چلتے پھرتے لوگ مر جاتے ہیں، یہ بھی بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں۔ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ کی بیماری ہو گئی، آپ سمجھ نہیں پائے، ہو گئی انہیں اور ہارٹ فیل کر گیا۔ تو بیماری کے بغیر کوئی نہیں مرتا۔ تو مرنے سے پہلے ہر انسان ہوتا ہے بیمار، اور جب بیمار ہو تو بیمار کو اگر کوئی غذا کھلائیے تو اسے مزہ اچھا نہیں ملتا۔ اگر اچھی بھلی غذا کو یہ کڑوا کہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بیمار ہے۔ اب میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب جسم بیمار ہوتا ہے تو غذا اچھی نہیں لگتی، اور جب کسی کی روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اسے اچھی بات اچھی نہیں لگتی۔ نہیں سنا آپ نے میں نے کیا کہہ دیا؟ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھا کھانا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اب جسم جب بیمار ہو تو کیا کیا ہوتا میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں جس کی روح بیمار ہو جائے اسے غدیر اچھی نہیں لگتی، اسے سقیفہ اچھا لگتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد کریمہ کے لفظ پڑھ رہا ہوں، زندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے۔ اب بڑا مشکل مسئلہ ہے، ہم کسی کا کٹا ہوا گلا دیکھ سکتے ہیں، زخمی جسم دیکھ سکتے ہیں، جدا شہرک دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں مرا؟ یہ راہ کیسے معلوم ہوگی؟ راہ کیسے پتہ چلے گی؟ وہ بھی اللہ کی راہ۔ دیکھیں کسی کا پتہ جاننے کے لیے اگر صحیح راہ جاننا ہے تو اس کے رہنے کی جگہ معلوم ہونی چاہیے۔ میں کازمین ٹاپے والی گلی میں رہتا ہوں، اگر میرے رہنے کی جگہ آپ کو معلوم ہے تو آپ کو راستہ مل جائے گا، اور اگر آپ کو رہنے کی جگہ ہی نہیں معلوم ہے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے میرے رہنے کی جگہ تو صحیح راستہ جاننے کے لیے آپ کسی سے پوچھیں گے صاحب رضوان صاحب کہاں رہتے ہیں؟ اس کا مطلب رہنے کی جگہ تبھی معلوم ہوگی جب اس کی راہ معلوم ہو۔ رہنے والے کی جگہ معلوم ہو، رہنے کی تبھی راہ ملے گی۔ اب اللہ کہہ رہا جو میری راہ میں مارا گیا، اب یہ اللہ کی راہ کہاں سے پتہ چلے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا نا راہ تبھی پتہ چلے گی جب رہنے کی جگہ معلوم ہو۔ تو اللہ کی راہ، اب آپ ناراض نہ ہوئیے گا، لکھنؤ والوں سے ڈر بھی لگتا ہے کہیں فوراً ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جو کہنے جا رہا ہوں اگر غور نہیں کیا تو ناراض ہونا چاہیے۔ بھائی رہنے کی جگہ معلوم ہو تبھی راہ معلوم ہوگی۔ اللہ کہہ رہا جو میری راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، تو اللہ کی راہ جاننا ہے، اور راہ معلوم ہوتی ہے رہنے کی جگہ سے۔ تو اللہ کے رہنے کی جگہ معلوم ہو تبھی تو راہ ملے گی۔ آپ کہیں گے صاحب کمال کی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ کے کہیں کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ ارے وہ کہیں نہیں ہے اور ہر جگہ ہے۔ تو میں اس بات کو نہیں مانتا۔
پہلے ہی کہہ چکا ہوں، بھی ناراض نہ ہوئیے گا، بات کو نتیجے تک پہنچنے دیجیے گا. میں نہیں مانتا اس بات کو. اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. ارے بھائی ہر ایک اپنے مکان میں رہتا ہے، تو اللہ کا بھی ایک مکان ہے جسے کہتے ہیں کعبہ. آپ کہیں گے صاحب کعبہ ایک چار دیواری ہے، اللہ کے نام سے منسوب ہے وہ گھر، لیکن اللہ وہاں رہتا نہیں ہے. اب میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، کعبے کا جو نام ہے وہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اللہ رہا ہے. مکان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مکان وہ ہوتا ہے جس میں مالک مکان رہتا ہے. ایک مکان وہ ہوتا ہے جو ملکیت میں ہے اس کی لیکن رہتا نہیں ہے، کسی کو اس نے دے رکھا مثلا کرائے پر. اب سنیے، جس مکان میں مالک مکان نہ رہے اسے کہتے ہیں دار، اور جس مکان میں مالک مکان رہے کم سے کم 3 دن اسے کہتے ہیں بیت. اب اگر میں نے کہا کہ اللہ کعبے میں رہتا ہے تو غلط نہیں کہا ہے، اس لیے کہ کعبہ دار اللہ نہیں ہے، بیت اللہ ہے. میں اس کا نام بیت نہ ہوتا تو ہم نہ کہتے کہ اللہ یہاں رہتا ہے. ہم نے کہا میرے مالک، ہم نے تو بچپن سے اپنے بزرگوں سے اپنے ماں باپ سے ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ تو جسم نہیں رکھتا اور رہنے کی حاجت اسی کو ہوتی ہے جس کے پاس جسم ہو. میرے مالک جب تو جسم نہیں رکھتا تو تو کعبے میں رہتا بھی نہیں، تو پھر اس کا نام تو نے بیت اللہ کیوں رکھا؟ اس کا نام تو دار اللہ ہونا چاہیے تھا. پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، سو رہے ہیں یا جگ رہے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو مکان میرا ہے، میں رہوں یا کسی کو اپنا جیسا بنا کے رکھوں. ہم نے کہا مالک ہم تیرا اشارہ سمجھ گئے، اس لیے کہ ہم رہتے ہی ایسی قوم میں ہیں جو اشارے سمجھتی ہے. ہم نے کہا مالک ہم سمجھ گئے، 3 دن اس کعبے میں علی رہے ہیں. تیرا اشارہ علی کی طرف تو ہے، 3 دن علی رہے تو علی کے رہنے پر تو نے اسے بیت اللہ کہہ دیا. دیکھیں علی چاہے جتنے بلند ہو جائیں لیکن وہ ہیں بندہ خدا، اللہ نہیں ہے. تو اللہ جب نہیں ہے تو بندے کے رہنے سے اللہ کے رہنے کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا بالکل صحیح کہا تم نے، لیکن اگر علی کعبے میں علی بن کے رہا ہوتا تو میں اپنے رہنے کا تقاضا اس کے رہنے سے پورا نہ کرتا. مگر یہ کعبے میں رہا ہے وجہ اللہ بن کر، عین اللہ بن کر، ید اللہ بن کر، ولی اللہ بن کر. اب رہے گا یہ تقاضا پورا ہوگا میرے رہنے کا. صلوات کہہ دیجئے محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ نہ ہوتا اگر اس میں علی پیدا نہ ہو. اب علی کا فیض ایک جگہ اور دیکھ لیجیے، بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت ہے. میرے خیال میں اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے وہ آیت سنی نہ ہو. معراج کے سلسلے سے سبحان الذی اسری، پوری آیت سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس بچا رہا ہوں. پوری آیت آپ کے ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ اب آیت کا ترجمہ سنیے. اللہ کا رب پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. نبی کا پورا سفر معراج سے 2 مسجدوں کے بیچ میں ہے. مسجد حرام سے چلے، یہ اسرائیل جس پر حملہ آور رہتا ہے وہ مسجد اقصی نہیں، عرش کی بلندیوں پر رسول اللہ مسجد اقصی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ مسجد الحرام سے ہم لے گئے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو.
مسجد کے معنی کیا ہے یہ کوئی بتائے گا ہمیں؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ کوئی صاحب بولے جی؟ اللہ کے گھر کو مسجد کہتے ہیں، تو اللہ کا گھر کافی ہے، مسجد کہنے کی کیا ضرورت؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ جی دیکھیں یہ صحیح مطلب بتایا تھا، لیکن ایک بات تھوڑی سی تبدیلی، آپ نے مطلب صحیح بتایا، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو جگہ مسجد میں جو جگہ سجدے کے لیے مخصوص کر دی جائے اسے مسجد نہیں کہتے، مسجد اسے کہتے ہیں جہاں سجدہ ہو چکا ہو۔ اب میرا پڑھا لکھا مجمع اگر میری بات کو نہیں سمجھے گا تو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ آپ نے ایک چار دیواری کھینچ کر ایک جگہ کو مخصوص کر دیا کہ یہاں ہم نمازیں پڑھا کریں گے، ابھی یہاں نماز آپ نے پڑھی نہیں ہے، یہ جگہ کہنے کو آپ کہہ دیں کہ صاحب مسجد ہے، مگر مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد ہوتی ہے وہ جگہ جہاں سجدہ ہو چکا ہو۔ ارے جاگو میرے بزرگوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسجد اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں سجدہ ہونے والا ہو، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سجدہ ہو چکا ہو۔ آپ جا کے علماء سے پوچھ لیجئے گا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے نبی کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو بھائی مسجد الحرام جسے کہہ رہا ہے وہاں تو میں مان لوں گا کہ یہ مسجد ہے، اس لیے کہ میرا نبی خود یہاں صبح و شام نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے سجدہ کیا ہے، تو اللہ اس جگہ کو مسجد کہہ رہا، مگر وہ جہاں لے گیا ہے اس جگہ کو بھی وہ کہہ رہا ہے مسجد۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں کس نے سجدہ کیا ہے؟ ابھی جسے اللہ مسجد اقصی کہہ رہا ہے وہاں کس نے سجدہ کیا جو اللہ اس جگہ کو مسجد کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نہیں کر لیا ہو سجدہ، کہیں گے آپ پاگل ہیں، آپ کا دماغ بہہ گیا گرمی میں۔ اللہ مسجود ہے، ساجد نہیں ہے۔ اللہ کا سجدہ ہوتا ہے، اللہ خود سجدہ نہیں کرتا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے اللہ نہیں، ارے اتنے فرشتے ہیں، کسی فرشتے نے وہاں سجدہ کر لیا ہوگا؟ سنا ہے آپ کی نہیں؟ ہم نے کہا اتنے فرشتے ہیں، کسی فرشتے نے وہاں پر سجدہ کر لیا ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا یہ مسجد اقصی ہے۔ تو آپ کہیں گے صاحب یہ بھی غلط، اس لیے کہ نبی کو لے کے جب سید الملائکہ چلے تو مسجد اقصی آنے سے تھوڑا پہلے ہی انہوں نے کہا بس اے اللہ کے حبیب اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آگے گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ کے سردار کے بالوں پر جل جائیں گے، تو کون ملک وہاں پہنچ سکتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی ملک پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں۔ تو اللہ سجدہ کرتا نہیں، ملک وہاں پہنچ سکتا نہیں، نبی ابھی پہنچا نہیں۔ ہائے ہائے یہ جگہ مسجد ہوئی تو کیسے؟ اب میں بتاؤں کیسے مسجد ہوئی؟ دیکھیں جو لوگ آپ میں سے جتنے بھی ہیں جو معراج پیغمبر اسلام کے قائل ہیں، میں صرف آپ جیسے یہاں پر جو مجبور موجود ہیں ان کی نہیں، میں باہر والوں کی بھی بات کر رہا ہوں، جو معراج کے قائل ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کلام کرنے کے لیے نبی سے پہلے علی کو بلایا تھا، نبی سے پہلے علی کو بلایا۔ اب اگر آپ برداشت کر سکے تو میں کہوں نبی ابھی مسجد پر وہاں گیا نہیں ہے، اللہ نے پہلے فرشتے کو بھیجا علی کے پاس، یا علی چلیے آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ اتنی آسانی سے جملہ سنیں گے آپ؟ یا علی چلیے آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ اس جملے کی گمبھیریت کو اگر سمجھنا ہو تو اپنے کسی دوست سے کہہ کے دیکھیے تمہیں اللہ نے بلایا، خدا کی قسم برسوں کی دوستی ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ تم ہماری موت کی تمنا کرو، یہ علی ہی کا کلیجہ تھا،
فرشتے نے کہا چلیے آپ کو اللہ نے بلایا. کہا چلو. بغیر کسی استفسار کے, بغیر کسی سوال کے, بغیر کچھ پوچھے ہوئے علی جبریل کے ساتھ چل دی. اب جب وہاں پہنچ گئے, میرا محترم مجمع بہت توجہ دے, اب جب وہاں پہنچ گئے تو اب علی نے اللہ سے ضرور پوچھا, میرے مالک تو نے مجھے بلایا ہے؟ اللہ نے کہا. کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا آج تیری زبان کو وسیلہ بنا کے مجھے اپنے نبی سے باتیں کرنی ہے. علی نے پوچھا میرے مالک تیرا نبی کہاں ہے؟ کہا ابھی وہ نہیں آیا, وہ پہلے تو جبریل تمہیں لائے ہیں, اب انہیں لینے جائیں گے. علی نے کہا اچھا میرے مالک یہ مرتبہ تو نے مجھے دیا کہ نبی سے پہلے مجھے عرش پر بلایا. کہاں؟ تو اتنا یاد رکھیے علی ناشکرے بندے کا نام نہیں ہے, علی شکر گزار بندے کا نام ہے. جیسے ہی اللہ نے کہا ہاں ہم نے نبی سے پہلے تمہیں بلایا ہے, بے احساس احسان نے علی کو پیشانی جھکانے پر مجبور کیا. علی نے جیسے ہی پیشانی جھکائی اللہ نے کہا ہو گئی مسجد. اللہ نے کہا ہو گئی مسجد. تو میں کہتا ہوں میرے اللہ اب میرا بھی ایک جملہ سن لے, تجھے اپنا بندہ علی مبارک ہو کعبے میں پیدا ہوا تو بیت اللہ بنا دیا, عرش کی بلندیوں پہ گیا تو مسجد اقصی بنا دیا. ایک صلوات بھیجے محمد. دیکھیں اتنی بات ہو گئی مگر ابھی اللہ کی راہ پتہ نہیں چلی. میں نے ایک مثال دی تھی نا اپنی کہ اگر آپ کو میرے رہنے کی جگہ معلوم ہے تو میری راہ بھی مل جائے گی. مگر اب صرف رہنے کی جگہ نہیں, ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, صرف رہنے کی جگہ کا معلوم ہونا راہ کے پانے کے لیے کافی نہیں ہے. مان لیجئے آپ میرا نام جانتے ہیں, مجھے پہچانتے نہیں ہیں. آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہیں, مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے, میں اپنے دروازے ہی پر کھڑا ہوں, آپ دروازے کے سامنے سے گزرے اور آگے بڑھ گئے, اس لیے کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں. تو اگر پہچانتے نہیں ہیں تو راہ بھٹک جانے کا اندیشہ ہے. اس کا مطلب فقط رہنے کی جگہ جاننا ضروری نہیں ہے, پہچاننا بھی ضروری ہے. صرف جاننا ضروری نہیں ہے رہنے کی جگہ کا, جس کی راہ جاننا ہے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے. اور اب میں دعوے کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میرے نبی کو اگر ہٹا دیجئے تو سارے نبیوں میں سب سے افضل جناب ابراہیم ہیں کہ نہیں؟ میرے رسول کو ہٹا دینے بعد 1,23,999 نبیوں میں سب سے افضل جناب ابراہیم ہیں. اور افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سارے انبیاء یا تو صرف نبی ہیں یا نبی و رسول ہیں بس, مگر ابراہیم وہ ہیں جو اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں, اللہ کے خلیل بھی ہیں اور اپنے وقت کے امام بھی ہیں. تو سب سے افضل ہے جناب ابراہیم. اب جناب ابراہیم کی ایک حکایت سن لیجئے جو قرآن میں ہے. جناب ابراہیم کہیں جا رہے تھے دریا کے کنارے, انہوں نے ایک میت دیکھی جس کا آدھا حصہ دریا کے اندر تھا اور آدھا حصہ دریا کے باہر تھا. جو حصہ جسم اس مردے کا دریا کے اندر تھا اسے دریائی جانور کھا رہے تھے, اور جو حصہ جسم دریا کے باہر تھا اسے صحرائی جانور کھا رہے تھے. یعنی ایک جسم کے لوتھڑے مختلف جانوروں کے جسم میں جا رہے تھے. ابراہیم نے یہ منظر دیکھا. اب یہ منظر دیکھ کر جناب ابراہیم نے عالم حیرت میں
اللہ سے خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ قرآن میں موجود ہے۔ اب سنیے قرآن نے کیا بتایا، ابراہیم نے کیا کہا، رب ارینی، اے میرے اللہ مجھے دکھا، کیف تحیی الموتی، اس طرح کے مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا۔ دیکھیں کوئی عام انسان اس طرح کی بات کرتا تو شاید اللہ اتنا طنز کے لہجے میں سوال نہ کرے، مگر اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے ہمیں دکھا کہ ایسے لوگوں کو تو زندہ کیسے کرے گا۔ تو اللہ نے بڑے کڑک لہجے میں کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا؟ اب ظاہر سی بات اللہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ خلیل خدا نے گھبرا کے کہا قالا بلا، ابراہیم نے کہا نہیں مالک ایمان تو ہے، تو پھر سوال کیوں؟ ایمان ہے تو سوال کیوں؟ تو اب ابراہیم نے کیا کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے میرے مالک دکھا دے اس لیے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ آئے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ابراہیم اللہ کو جانتے تو ہیں، ابھی مکمل طور سے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو جب ابراہیم جیسا نبی ابھی مکمل طور سے اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، وہ کہہ رہا کہ ہمیں زندہ کر کے دکھا تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے، تو پھر اور کسی نبی کی تو بات کرنا ہی بیکار ہے، جو میرے نبی کے بعد سب سے افضل نبی ہے، جب ابھی اس کا ایمان، اس کو اللہ کی معرفت مکمل نہیں ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اب دنیا ہم سے عظمت نبوت و امامت پر بحث نہ کرے، وہ ابراہیم ہے جنہیں اطمینان قلب چاہیے، اس لیے مردے کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک میرا مولا علی ہے جو کہہ رہا ہے جہاں بھٹ جائے علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج محمد۔ دیکھیں ساری گفتگو میں کہیں آپ سوال تو نہیں بھول گئے، میں نے سوال کیا قائم کیا تھا، اللہ کی راہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو رہنے کی جگہ جاننا ضروری نہیں ہے، معرفت ضروری ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ معرفت ضروری ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا راستہ جاننے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ اگر میرے جملے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں تو میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ابراہیم جیسے نبی کو بھی اللہ کی مکمل معرفت نہیں ہے ابھی، مگر میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے سامنے سے پردے ہٹ بھی جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی مکمل معرفت ہے۔ اب آپ سمجھے اسلام نے علی اور علی جیسوں کی جہاد کے لیے شرط کیوں رکھی؟ اس لیے کہ یہی وہ ہے جو اللہ کی راہ جانتے ہیں، ان کے پاس معرفت ہے تو یہی جانتے ہیں، ان کے پاس کلی معرفت ہے اللہ کی، اس لیے یہی ہے جو اللہ کی راہ جانتے ہیں۔ اور اسی لیے اسلام نے کہا تم نہیں جان سکتے اللہ کی راہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کہیں جہاد کی نیت کرنا تو پہلے معصوم کی اجازت لے لینا، اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ جانتے ہیں، اگر ان سے اجازت مل گئی تو تمہاری لڑائی جہاد ہے، اور اگر ان سے اجازت نہ ملی تو تمہاری لڑائی جنگ ہے۔ بس ختم کر دی میں نے تقریر۔ معصوم کی اجازت لازمی اسی لیے کہ یہ اللہ کی راہ جانتے ہیں، ان سے اجازت لے کے لڑنے جائیے تو جنگ جہاد ہے۔ اب میں سیدھے اپنی منزل پر آ جاؤں، کربلا میں حسین کے جتنے ساتھی ہیں، دیکھیں میں مسائل پر آ گیا ہوں، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں اسے سن لیجئے، اس کے بعد آپ خوب روئیے، انشاءاللہ روئیں گے۔ کربلا میں حسین کے جتنے ساتھی ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے ہوں یا اصحاب ہوں، سب کو معلوم ہے کہ ہماری لڑائی فوج یزید سے ہے معلوم کہ نہیں؟ مگر انصاف سے بتائیے کوئی بغیر حسین سے پوچھے لڑنے گیا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا میں نے؟
حسین سے اجازت لیے بغیر کوئی لڑنے گیا؟ جسے میدان میں جانا ہے ہاتھ جوڑ کے حسین کے سامنے مولا اجازت دے دیجئے. یہ حسین سے جانتے ہیں کہ لڑنا انہی سے ہے، مگر حسین سے اجازت کیوں لی جا رہی تھی؟ یہ اجازت اسی لیے لی جا رہی تھی تاکہ قیامت تک ہماری لڑائی جنگ نہ کہی جائے، جہاد کہا جائے. جنگ کربلا نہیں ہے، یہ جہاد ہے کربلا. اور اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آ گیا اپنی منزل پر. آج میں مصائب کس کے پڑھوں؟ دیکھیے، مومن، دیندار، عابد شب زندہ دار. جہاں تک میں جانتا ہوں مرحوم قیصر صاحب کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی. روزہ دار، عاشق رسول و آل رسول، ایسے شخص کے اصال ثواب کی مجلس. تو میں آج کربلا کے ان شہیدوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس سے اچھے حسین کے ساتھی کہیں اور ہیں ہی نہیں. حسین کے چاہنے والے دنیا میں کروڑوں اربوں ہیں، لیکن ایسے چاہنے والے جیسے کربلا میں حسین کے ساتھ تھے. ارے میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو خود میرے مولا حسین نے کہا، جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے. یہ خود میرے مولا حسین کہنا. آج ان کا تذکرہ سنیے تاکہ اس مرحوم کی روح بھی خوش ہو جائے جس کے اصال ثواب کی مجلس ہے. حسین کے چاہنے والوں، ایسے چاہنے والے انسان سوچ نہیں سکتا. سوچتے سوچتے اس کی پرواز ختم ہو جائے. لیکن حسین کے ان چاہنے والوں کا مقام و مرتبہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. بس صرف 2-3 مقام دکھاؤں گا. حسین کا ایک بوڑھا صحابی، نام ہے مسلم، اسم با مسمہ ہے، واقعاً جسے مسلم کہنا چاہیے وہ ہے. 80 سال کا بوڑھا، اتنا بوڑھا کہ یہ پپوٹے لٹک کے آ گئے آنکھوں پر. میدان میں آنے کے سے پہلے اس نے ایک رومال کے ذریعے اپنے ان پپوٹوں کو اوپر چڑھا کر اسے باندھ دیا تاکہ اب میدان میں جاؤں تو مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے. اتنا بوڑھا ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لڑائی لڑنا آسان نہیں. اس نے اپنی کمر کو سیدھا کیا. کیسے سیدھا کیا ببو اگر آپ سن لیں تو میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے وہی کافی ہے. اس حسین کے صحابی نے ایک مرتبہ اپنا نیزہ نکالا اور نیزے کی نوک لگائی یہاں ریڑھ کی ہڈی میں اور اسی کو پر زور دے کے کمر کو یوں سیدھا کر. فوج یزید سے کسی سپاہی نے کہا، مسلم یہ لڑائی کا کون سا طریقہ ہے؟ نیزے کی نوک پیٹھ میں لگا کے کھڑے ہوئے اور لڑنے کے لیے. جواب سنیے گا. کہا میں اپنے مولا کے دفاع میں آیا ہوں، اس لیے میں نے نیزے کی نوک اپنی پیٹھ میں لگا لی ہے تاکہ اگر لڑتے ہوئے کہیں ایک قدم بھی پیچھے جاؤں تو تمہارے وار کی ضرورت نہ پڑے، خود میرا نیزہ میرا کام تمام کرو. مولا کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، ایک قدم پیچھے نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں نے نیزے کی نوک اپنی پیٹھ میں لگا. شہید ہوا یہ سپاہی. لاشا اٹھا کے خیمے تک لایا گیا. حسین اپنے جانباز صحابی کی لاش کے سرہانے سر زانوں پر رکھ کے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ سامنے سے خیمے کا پردہ ہٹا، ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جس کے کمر میں ننھی سی تلوار ہے. یہ بچہ چلا میدان کی طرف. حسین نے جناب عباس کو آواز دی، بھیا
जल्दी बढ़ के इस बच्चे को पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो किसी जालिम का तीर इस बच्चे को शहीद कर दे। जनाब अब्बास दौड़े, बच्चे को गोद में उठाया, लेकर आए मौला की खिदमत में। मौला ने मुस्लिम का सर अब जमीन पर रखा, इस बच्चे को अपने जानू पर बिठाया, प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। अब जरा आप गौर तो कीजिएगा, बाप का लाशा सामने है, बच्चा हुसैन की गोद में है। जरा सोचिए अगर कोई और बच्चा होता और उसके बाप का लाशा सामने होता तो बच्चा सरो सीना पीट के रो रहा होता कि नहीं? मगर हुसैन के जानू पर बैठा हुआ ये मुस्लिम का बच्चा रो नहीं रहा है। एक बताओ, हुसैन ने सर पर हाथ फेर कर प्यार से पूछा, मेरे लाल तू किसका बेटा है? कहा आका, जिस गुलाम का लाशा आपके सामने पड़ा है इसी का बेटा हूं। भाई ये सुनना था। हुसैन ने अपने दोनों हाथों से सीना पीट लिया। ए मेरे अल्लाह, हुसैन कितना गरीब हो गया। ऐसे बच्चे मुझ पर जान देने के लिए मैदान जाना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, मेरे लाल तू खैमे में वापस चला जा, तेरी मां के लिए तेरे बाप का गम काफी है। भाई इतना मौला ने कहा था, पसे फरदा एक आवाज आई, मौला ये बेवा का हदिया है, मौला इसे कबूल कर लिए ताकि कयामत में शहजादी के कदमों पर सर रख के कह सकूं, शहजादी मैंने अपने लाल को आपके लाल पर सदका कर दिया। अब जरा सा और आगे बढ़ी। करबला के मैदान में नमाज जोहर का वक्त आया। मेरा मौला नमाज जोहर पढ़ना चाहता है, मगर फौज यजीदी की तरफ से एक गुस्ताखाना जवाब आया जिसे मैं जुबान से दोहरा नहीं सकता। वो उधर से गुस्ताखाना जवाब का आना था। हुसैन के दो शेर खड़े हो गए। एक शेर का नाम है जुहैर, दूसरे का नाम है सईद। हाथों को जोड़ के मौला के सामने खड़े, मौला आप नमाज पढ़िए, हम आपके सामने खड़े होके इन हमलावरों के हमलों को रोकेंगे। खुदा की कसम लफ्ज़ें नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। 9 लाख का लश्कर है, चंद भूखे प्यासे हैं जो नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं। इन पर यह पूरा लश्कर तीर बरसा रहा है। मुझे कोई ऐसी रवायत न मिली जिससे यह पता चलता कि एक तीर भी किसी को लगा हो। तारीख में यही बताया कि बिजली की जैसी तेजी से कभी ये दोनों दाहिने जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, हराने वाले तीर को अपने सीने पर ले रहे हैं। न हुसैन तक कोई तीर पहुंचने दिया, न हुसैन के पीछे नमाज पढ़ने वालों को। और अब विल पावर इतना जबरदस्त है कि सर से पैर तक तीरों में छिपे हुए हैं, मगर न ताकत में कमी है, न हौसले में कमी है, न हिम्मत में कमी है। जब तक मौला नमाज पढ़ते रहे ये तीरों को रोकते रहे, मगर जैसे ही मौला ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक तरफ जुहैर गिरे, एक तरफ सईद गिरे। अब इन जाबाजों का गिरना था, मेरा मौला उठा, जल्दी से सराहने आया, एक का सर एक जानू पर, एक का सर एक जानू पर। अब मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन प्यार से दोनों का सर सहला रहे हैं। कभी एक की पेशानी का बोसा लेते हैं, कभी दूसरी की पेशानी का बोसा, और हुसैन साथ साथ में रोते भी जा रहे हैं। एक मर्तबा रोते हुए जुमला सुनना मेरे दोस्तों, रोते हुए हुसैन ने दोनों से खिताब करके एक जुमला कहा, मेरे साथियों, मेरे वफादार साथियों, ये बताओ क्या हाल है, इंसाफ से बताइए। कोई भी होता इस मकाम पर यही तो कहता, मौला पूरे बदन में तीर चुभे हुए हैं, मौला खून बह रहा है, मौला ताकत खत्म हो रही है, मौला बोला नहीं जा रहा है, मौला बड़ी अजियत है। मगर नहीं, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हुसैन ने कहा बताओ कैसी हालत है? कहा मौला हालत बहुत अच्छी है। मौला एक सवाल हम भी कर ले, इजाजत है? हुसैन ने कहा हाँ है, पूछो। कहा मौला इतना बता दीजिए, हक वफादारी में कोई कमी तो नहीं होने भाई? ये जुमला कहना था, हुसैन ने अपना सर पीट लिया। ए मेरे वफादारों, तुमने तो वफादारी को वहां पहुंचा दिया जहां किसी का तसव्वुर भी ना पहुंच पाएगा।
میں سمیت دوں گفتگو کو. ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین کے ان جانبازوں میں سے کوئی نہ بچا. اب روایت کا جملہ سن لو. جب کوئی نہ بچا حسین اپنے اصحاب کے خیموں میں گئے. حبیب کے خیمے میں گئے, دیکھا خاک ہو رہی. زہیر کے خیمے میں گئے, دیکھا سناٹا ہے. سعید کے خیمے گئے, دیکھا ویرانی ہے. جہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں. حسین کا سینہ غم سے بھر گیا. اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ سارے اصحاب کے خیموں میں جانے کے بعد جب حسین کو کوئی نہ ملا, حسین روتے ہوئے باہر نکلے اور باہر نکل کے جلتی ہوئی ریت پر بیٹھ گئے. میری طرف دیکھ کے سننا, جلتی ہوئی ریت پر مولا بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد حسین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا یوں زانو پیٹا اور پیٹ کے کہا, اے میرے چاہنے والوں, حسین اکیلا ہو گیا. اے میرے چاہنے والوں, حسین اکیلا ہو گیا. بھائی فضا میں اس آواز کا بلند ہونا تھا. ایک مرتبہ خیمے سے قاسم نکلے, علی اکبر نکلے, عباس نکلے.